الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. اللہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں کو اس بات کی بھی ہدایت کی ہے کہ ہم اللہ سے جو تعلق قائم کریں اس تعلق میں خالصیت ہو، یعنی انسان کوئی بھی عمل کرے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، جو نیکی کرنی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، کسی اور کے لیے نہ کرے. یہ ایک اتنی اہم بات ہے کہ ہمارے ساری دین کی بنیاد، ہمارے سارے عملوں کی بنیاد اور ہماری آخرت کی کامیابی کی بنیاد اور دنیا میں برکتیں حاصل کرنے کی بنیاد یہی ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو یہی حکم دیا ہے کہ وہ جب اللہ کی عبادت کریں تو خالص اسی کے لیے، کسی اور کو اس میں شریک نہ کریں. شراکت نفس کی خواہش کی بھی ہو سکتی ہے عبادت میں، شراکت انسان کی انا بھی ہو سکتی ہے کہ میں کچھ لوگوں میں نمایاں ہو جاؤں اور لوگ مجھے نیک سمجھیں، شریف سمجھیں، اچھا سمجھیں. عبادت تو بڑے دور کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے عمل جو ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہی پسند کرتا ہے کہ انسان ان اعمال کو میرے لیے بجا لائے. ایسے بندے کو ایک کیا ریوارڈ ملتا ہے اور اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. جہاں تک ریوارڈ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہی ہوگا اور عرش کے نیچے چند خوش قسمت لوگوں کو سایہ ملے گا، اور ان میں ایک وہ خوش قسمت انسان ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے ایک نیکی کی، پیسہ جیب سے نکالا، کسی کو دیا اور اس انداز سے دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ وہ عمل ہے، کتنا خوبصورت عمل ہے جس کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے دی. یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس عرش کے سائے کے. اتنا اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایسے بندے کو. اسی طرح آپ نے ایک دوسرے شخص کے بارے میں فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. یہ ایک بندہ ہے اللہ کا، لوگوں کو نہیں دکھا رہا، اکیلا بیٹھا ہے کسی کونے میں، بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے گناہوں کو یاد کیا اور اللہ کے احسانات کو بھی یاد کیا، اور اس وقت سوچا میں اللہ کے حق میں کتنی زیادتیاں کرتا ہوں، اللہ اتنا مہربان ہے مجھ پر، میں کیا کچھ کر رہا ہوں اس کے لیے، وہ میرے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، میں کیا کرتا ہوں. بس اتنی سوچ آئی،
اپنے اوپر نظر دوڑائی، اپنا احتساب کیا، اللہ کا ڈر بھی آ گیا، اس کی محبت بھی دل میں آ گئی اور آنکھوں میں آنسو بہہ پڑے، ایسا بندہ بھی رب کے نزدیک بڑا خوش قسمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مخفی اعمال کو، چھپے ہوئے اعمال کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ یہ خالص ہوتے ہیں، یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہوتے، صرف بندے کا معاملہ اللہ سے ہوتا ہے۔ جیسے ایک محاورہ ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، بس یہی معاملہ ہے۔ میں نے نیکی کی، میں لوگوں سے نہیں سننا چاہتا، میں اس کا ثواب اللہ تعالیٰ سے لینا چاہتا ہوں، کسی اور سے نہیں۔ یہ وہ ایک حقیقت ہے جس کو اللہ بڑے پسند کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور ساتھ ہی آپ کے صحابیوں کی، آپ کے ساتھیوں کی چھپے ہوئے جو کام ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ نبی علیہ السلام کو اطلاع دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ او ثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اللہ کے رسول مجھے پتہ ہے کہ آپ رات کو قیام کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے، مخفی عمل ہے، چھپا ہوا عمل کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول رات کے وقت بالکل خاموشی ہے، لوگ اپنے گھروں میں ہیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اور اس نماز کی جو ٹائم ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے پتہ ہے کہ آپ رات کو کھڑے ہوتے ہیں مصلی پہ، اور 2/3 رات جب گزر جاتی ہے، یا 2/3 رات آپ مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں، یا آدھی رات آپ کھڑے رہتے ہیں مصلی پہ، یا 1/3 رات آپ مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، رب کے ساتھ لو لگاتے ہیں، اس کے آگے سجدے کرتے ہیں، روتے ہیں، میں جانتا ہوں۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا وطائفۃ من الذین معک، اللہ کے رسول میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، اور وہ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، چھپ چھپ کے رات کو قیام کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ میں ایسے گروپ کو بھی جانتا ہوں جو آپ کے ساتھی ہیں۔ کیسا عمل ہے، کتنا پسند کیا اللہ تعالیٰ نے، قرآن مجید کا حصہ بنا دیا، اور جنہوں نے سنا ہوگا معلوم نہیں ان کے دل کی کیا حالت ہوگی کہ اللہ ہمارے ایک ایک عمل پہ نظر رکھتا ہے۔ رات کا پرسکون وقت جبکہ لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوں، ہمیں کوئی شے اٹھاتی ہے، ہم اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ اس عمل کو بھی دیکھتا ہے، اتنا پسند کرتا ہے وہ۔ اسی لیے ہمارے علماء ماضی کے جو تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہر مسلمان کو کوئی نہ کوئی ایسا مخفی عمل کرنا چاہیے، چھپا ہوا عمل جو نیک ہو، لیکن صرف اس کا راز اللہ کو بتاؤ، کسی اور کو پتہ نہ ہو۔ ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ روزہ رکھنا ہے، نفلی روزہ، تو خاموشی سے انسان رکھ لے، پتہ ہی نہ چلے کسی کو۔ صدقہ و خیرات کرنی ہے تو خاموشی سے کر دے، قیام رات کا کرنا ہے تو خاموشی سے کرے۔ نیکی کے جتنے اچھے اچھے کام ہیں، انسان کچھ نہ کچھ ایسے کام ضرور کرے کہ جس کا راز کسی کو پتہ نہ ہو سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ یہ وہ کام ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ آیت اتری اور صحابہ کرام کے بارے میں، تو بہت سے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اس چیز کو واقعی لیا کہ اللہ رات کو بھی ہماری نیند کو بھی چیک کرتا ہے، ہم کتنا سوتے ہیں، کتنا جاگتے ہیں، کتنا رات کو اٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں مصلی پہ۔ ایک جوش سا آیا، جذبہ آیا کہ اللہ واقعی اگر نوٹ کرتا ہے تو ہم کیوں نہ یہ کام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں سنتے ہیں کہ یہ نوجوان دینی اعتبار سے بڑا صالح نوجوان ہے، جو میں کہتا ہوں یہ سب سے آگے ہوتا ہے کرنے کو، سب کام کر رہا ہے، کوئی ایسا آپ کا کام نہیں ہے جو آپ کا طریقہ ہو وہ نہ کرتے، سب سے آگے ہوتے تھے۔
اور محبت بھی بڑی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ جو بھی ہے اس کے ساتھی جانتے ہیں کہ یہ ہر وہ کام کرتا ہے جس کا میں اسے کہتا ہوں یا صحابہ کو کہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ اور دے دیا، اور یہ وہ عمل تھا جو رسول اللہ چاہتے تھے یہ بندے اور اللہ کے درمیان ہو، کسی اور کے علم میں یہ بات نہ آئے۔ آپ نے فرمایا، کسی وقت کہہ دیا صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو، نعم رجل عبداللہ، عبداللہ کتنا اچھا انسان ہو سکتا ہے اگر وہ رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے۔ بس اتنی بات کہنا تھی۔ عبداللہ، ان کو جب اس کا علم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے زندگی بھر رات کا قیام نہیں ختم کیا، مسلسل کیا ہے، اور دنیا نہیں جانتی بلکہ ان کے گھر والے بھی نہیں جانتے کہ رات کو کب اٹھتے تھے، کب نماز پڑھتے تھے اور کیا کرتے تھے۔ صرف جملہ، ایک چھوٹا سا جملہ ایک فرد کو آگاہ کر گیا، آمادہ کر گیا کہ میرا کوئی مخفی عمل ایسا ہو کہ جو صرف میرے اور اللہ کے درمیان ہو، لوگوں کو پتہ نہ ہو، باقی تو سارے عمل پتہ چل جاتے ہیں۔ یہی وہ اثرات تھے جو صحابہ کرام نے لیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جو نکلتے تھے، گشت کرتے تھے، کیا مقصد تھا؟ اکیلے نکل جاتے تھے، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ہوتا تو ایک آدھ بندہ آپ کے ساتھ، سیکٹری جو بیت المال کا ہے وہ آپ کے ساتھ ہو جاتا تھا، بس رات کو نکلتے، کسی کو پتہ نہیں کہ امیر المومنین گھر میں ہیں، کہاں ہیں، آرام کر رہے ہیں، ہم آرام کر رہے ہیں، وہ بھی آرام کر رہے ہوں گے، لیکن نہیں، معمول یہ نہیں تھا، معمول کچھ اور تھا۔ اسی طرح ایک رات نکلے، باہر شہر سے نکلتے، مسافروں کی جگہ جہاں انہوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے، آئے تو دیکھا ایک شخص کو دیہاتی ہے، صحرائی نوجوان ہے، پریشان کھڑا ہے خاموشی سے۔ انہوں نے کہا، بھی کون ہو؟ کیوں، کیسے کھڑے ہو یہاں؟ اور ساتھ ہی خیمہ لگا ہوا ہے۔ کہتا ہے، میں مسافر ہوں، میں چاہ رہا تھا کہ میں امیر المومنین کو ملوں اور ان سے کچھ درخواست کروں۔ اتنی بات ہو رہی تھی کہ اندر سے، خیمے کے اندر سے کسی کی اونگنے کی، یعنی تکلیف سے جیسے کوئی بندہ گزرتا ہے نا، وہ آواز آئی۔ تو انہوں نے پوچھا، یہ خیمے میں کون ہے؟ وہ بدو کہتا ہے، بھئی آپ کا کام نہیں، آپ جائیں۔ آپ کون ہیں؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ نہیں، تم بتاؤ، تم مسافر ہو، میں یہاں کا شہری بندہ ہوں، کوئی کام ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ کہنے لگا کہ میں ایک مسافر ہوں، غریب سا آدمی ہوں، میں صحرا سے چل کے شہر آیا اور خیال یہ تھا کہ میں امیر المومنین کو مل لوں اور ان سے کچھ درخواست کروں، میری کوئی مالی مدد کریں، بڑا غریب انسان ہوں۔ باقی یہ آواز جو آپ سن رہے ہیں، یہ میری بیوی ہے جو اس وقت درد ذہ سے گزر رہی ہے، بچہ ہونے والا ہے، کوئی سر پہ نہیں اور نہ کوئی خوراک ہے، میں بھی بھوکا، یہ بھی کئی دنوں کی بھوکی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فرماتے ہیں، تم یہاں انتظار کرو، میں بھی آتا ہوں۔ گھر گئے، اپنی اہلیہ کو لیا، سمجھایا کہ یہ معاملہ ہے، چلنا ہے، اور ساتھ ہی اس بندے کو کہا، جو بیت المال کا سیکٹری تھا، اس کو کہا کہ جو بھی کھانا اچھے سے اچھا ہو سکتا ہے، چیزیں پک سکتی ہیں یا بنا سکتے ہیں، وہ ساتھ لو اور چلتے ہیں۔ اس نے اٹھائیں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود لے لی، اسے کہا تم یہیں رہو، خود چلے گئے، بیگم کو ساتھ لیا، وہاں پہنچے اور بیگم سے کہا کہ تم اندر جاؤ، اس کی تیمارداری کرو اور میں خود کھانا بناؤں گا۔ سیدنا عمر نے آگ جلائی اور پھر اس کے بعد اوپر ہانڈی رکھی، چیزیں اس میں ڈالی اور آگ کو پھونک دے رہے ہیں، پھونک مار رہے ہیں، اور روایت میں یہ ہے کہ دھواں جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک کے اندر سے نکل رہا تھا۔ کھانا بنا رہے ہیں،
آگ بھی جلائی، کھانا بھی بنایا، ابھی تیار ہونے ہی والا تھا کہ اندر سے آواز آئی اور آپ کی اہلیہ محترمہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتی ہے، امیر المومنین اپنے اس ساتھی کو خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ نے اس کو بیٹا دیا۔ وہ بندہ سنتا ہے، کہتے ہیں امیر المومنین یہ میرے سامنے کھڑے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اٹھا اور پرے بھاگنے کی کوشش کی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ، قریب آؤ، بیٹھو یہاں میرے پاس۔ کس بات کو ڈر رہے ہو؟ تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں۔ اور پھر کھانا تیار کر کے اپنی بیگم کو دیا کہ پہلے اس خاتون کو کھلاؤ، یہ بیچاری رات کئی دنوں کی بھوکی ہے، اچھی طرح اشبعی ہی، اس کو اچھی طرح رجا دو، سیر کر دو۔ سیر کیا اور پھر اس کے بعد وہ کھانا لیا، اس آدمی کو بھی دیا اور کہا کہ تم بھی کھا لو، میں جانتا ہوں کہ تم بھی 2-4 دنوں سے بھوکے ہو۔ اور پھر اس کے بعد اسے یہ بھی کہا، یہ کھانا لے جاؤ اندر، اگر مزید تمہاری بیگم کو ضرورت ہو تو کھلاؤ، خود بھی کھاؤ بیٹھ کے، صبح ایسے کرنا کہ میرے پاس آ جانا، نحسن الیک، کوشش کریں گے کہ ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ کیا ہے؟ مخفی عمل، دنیا نہیں جانتی۔ گھروں میں سو رہے ہیں سب، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کی حیثیت سے، امیر المومنین کی حیثیت سے، رات کے آرام کو ایک طرف کر کے جا کے مسافروں کا خیال کرتے ہیں، اور اس مسافر کی بھوک، اس کی تنگی، اس کی مشکل، اس میں ان کے کام آتے ہیں۔ یہ ایسے عمل ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے ہنٹس دیے، صحابہ نے اس کو سمجھا، اللہ کے رسول بھی اس پر عمل کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھی بھی اس کا اثر لے کے خاموشی سے کوئی نہ کوئی پوشیدہ عمل ایسا کرتے ہیں کہ جو صرف بندے اور رب کے درمیان ہو، کسی اور کو علم نہ ہو۔ اور ان سے پہلے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حل دیکھ لیجیے۔ سیدنا عمر خود فرماتے ہیں کہ میں خود دیکھتا کہ فجر کی نماز ہوتی، نماز پڑھتے ہی ہمارے خلیفہ محترم مسجد سے نکل کے بجائے گھر جانے کی کوئی اور راہ لے لیتے تھے، چلے جاتے تھے۔ میں سوچتا رہتا کہاں جاتے ہیں، لیکن پھر یہ سوچے یہ تجسس ہوگا، مناسب بات نہیں ہوگی، اور کہیں آپ مائنڈ بھی نہ کریں۔ تو کئی دن ایسے کام دیکھتا رہا میں، آخر ایک دن دل نے کہا نہیں، ذرا پتہ تو کرو یہ کرتے کیا۔ کہتے میں پیچھے، یہ گئے تو میں بھی آہستہ آہستہ پیچھے چل پڑا۔ تو میں کافی دور تھا، صرف یہی کہ بس ان کی نظر پڑتی، میری نظر ان پہ پڑتی تھی کہ یہ کدھر مڑ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ اور آخر میں نے دیکھا کہ یہ کسی خیمے میں داخل ہوئے، بس اتنا کچھ۔ میں چھپ کے کھڑا رہا، اور کافی دیر کے بعد جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے نکلے اور واپس چلے گئے۔ میں خیمے میں گیا، میں نے دیکھا وہاں ایک نابینا عورت بیٹھی ہے، کمرے میں ایک، ساتھ ہی خیمے میں ایک بکری بھی بندھی ہوئی ہے، ہر شے صاف شفاف ہے۔ میں نے پوچھا بی بی یہ جو بندہ آتا ہے تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ کہتی نہیں مجھے نہیں پتا۔ تو یہ کیا کرتا ہے تمہارے پاس آ کے؟ کہتی یہ آتا ہے میرے گھر کی ساری جھاڑو دیتا ہے، جو برتن میلے پڑے ہوتے ہیں ان کو بھی دھو دیتا ہے، اور یہ بکری کھڑی ہے اس کا دودھ بھی دھو کے مجھے دے جاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یہ کب سے آ رہا ہے؟ وہ کافی عرصے سے، بڑا عرصہ ہو گیا اس کو، بڑا عرصہ ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے سے نکلے تو اس کے بعد رو رہے تھے، اور ان کے زبان پہ یہ الفاظ تھے، لقد اتعبت یا ابا بکر،
ابو بکر تم نے اپنے بعد کے آنے والے خلفاء کے لیے بڑی مشکل پیدا کر دی ہے. یا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمانوں کا خلیفہ ہو اور وہ اس قسم کے کام کرے، اتنے مخفی عمل کرے خاموشی کے ساتھ کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور اس کو اتنا دکھ ہو، درد ہو اپنی عوام کا کہ وہ بیچارے بھوکے ہیں، وہ بیچارے بے سہارا ہیں، ان کی حفاظت کرنے والا، ان کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں. ابو بکر آپ تو ہمارے لیے آنے والے جو بعد کے خلفاء ہیں ان کے لیے تو بڑی مشکل پیدا کر رہے ہیں، وہ تو بیچارے خلافت چلا ہی نہیں سکیں گے. ایسا خلیفہ بننا کس کے لیے ممکن ہے؟ یہی وجہ تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عراق میں دجلہ کے کنارے پر ایک جانور بھی، بعض روایات میں یہ لفظ آتے ہیں، یہ کتے کا لفظ نہیں آتا، اور جانوروں کے نام آتے ہیں، کہ وہ بھی اگر بھوکا مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے یہ پوچھ نہ لے کہ عمر تم خلیفہ تھے، تم امیر المومنین تھے، تم نے یہ کیا کیا؟ کیوں؟ ذمہ داریوں کا احساس اور یہ خیال کہ کچھ نہ کچھ ہم مخفی طور پر ایسے کام کر لیں شاید اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. دنیا میں بہت کام ہم کرتے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، نصیحتیں بھی کر دیتے ہیں، لیکن کچھ تو ایسا کام ہو کہ صرف بندے اور رب کے درمیان ہو اور اللہ شاید اس عمل کو قبول کر لے. یہ وہ خالصیت ہے جو اللہ تعالی ہم مسلمانوں سے چاہتا ہے کہ ہم زندگی میں کوئی بھی نیک عمل کرنا چاہیں تو اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا بڑا ضروری ہے. وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اس کی رضا کے لیے ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، شو آف نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو. ایسا عمل ضرور کرنا چاہیے کہ ایک مسلمان کو، تاکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی عمل کو نکال کے کل دکھا دے، چاہے وہ معمولی سا ہو، اور کہے بندے تم نے بڑے کام کیے، دنیا جانتی ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ تو نے یہ کام صرف میرے لیے کیا تھا اور صرف میں ہی جانتا ہوں، کوئی اور نہیں جانتا، میں اس سے خوش ہوں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں. یہ ایک مقام ہے جو حاصل ہونا ہے نیک لوگوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو، جو اپنی زندگی میں بہت کچھ کرتے تھے لیکن وہ ان کاموں کو بھی کرتے تھے صرف اس لیے کہ شاید یہ کام ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. ہم مسلمان ہیں، ہم بھی الحمدللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور بھی بڑے اچھے اچھے کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دیتا ہے، لیکن یہ کام بھی ایک ایسا کام ہے جس کو اللہ خود دیکھتا ہے، خود جانتا ہے، اور خود بھی اس کا ریوارڈ اپنی طرف سے دینا چاہتا ہے. اس لیے آپ ایک عمل کو دیکھ لیجئے، روزہ ہے. روزہ جب ہم یہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو شاید کوئی دیکھ رہا ہو کہ ہم سحری کر رہے ہیں. افطاری جب کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ ہم افطاری بھی کر رہے ہیں، مگر صبح سے لے کر رات تک کی جو بھوک ہے اور اس میں اپنے آپ کو روکنا ہے کھانے سے پینے سے، باوجود اس کے کہ کھانا موجود ہے، باوجود اس کے کہ میں گھر میں اکیلا ہوں، میں چھپ کے چاہوں تو کھا سکتا ہوں، پی سکتا ہوں، اپنی بھوک پیاس مٹا سکتا ہوں، مگر جو چیز مجھے روک رہی ہوتی ہے وہ یہی مخفی عمل ہے کہ یہ عمل میرے اور میرے رب کے درمیان ہے، لوگوں کے لیے نہیں ہے. اسی وجہ سے ہر عمل جب انسان کر بیٹھتا ہے تو یہ فرشتے پوچھتے ہیں، فرشتے اس کا ریوارڈ لکھ لیتے ہیں، ان کو پتا ہے. لیکن جب یہ عمل انسان کرتا ہے، روزہ افطار کر بیٹھتا ہے، تو فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تیرے اس بندے نے روزہ رکھا، میرے پاس جو فہرست ہے ریوارڈز دینے کی اس میں کہیں اس کا ثواب نہیں لکھا ہوا، میں اس کو کتنا ثواب لکھوں، کتنا دوں؟ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ،
اس بندے نے یہ روزہ میرے لیے رکھا تھا، تم ہٹ جاؤ، میں جانوں یہ جانے، میں اس کو خود ثواب دوں۔ یہ وہ عمل ہے، مخفی عمل، نیک، شرط یہ کہ نیک عمل ہو، شریعت نے کہے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں ہو، آپ کو فالو کر کے اس عمل کو کیا جائے۔ یہ عمل اللہ کے ہاں انشاءاللہ بہت بڑا درجہ پا سکتا ہے، اور شاید ہمارے بہت سے گناہ بھی اس عمل سے معاف ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو جس میں ہم نے اپنے نفس کو دبایا، اپنی خواہشات کو دبایا، اپنی اس اٹھان کو دبایا کہ لوگ جانے کہ میں نیک ہوں، صرف اور صرف میں نے چاہا کہ اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑا انعام دے دے، معاف کر دے، اور اپنی خوشی سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسے عمل کو ضرور اختیار کر لیں جو مخفی ہو اور صرف اللہ ہی جانتا ہو، اور صرف میں جانتا ہوں اور کوئی اور نہ جانتا ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔